بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہم سیریز کور کر رہے ہیں نظام کے حوالے سے، ریولوشنری مائنڈ سیٹ کے حوالے سے، تو اسی سیریز کا ایک ایپیسوڈ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس میں کہ اس وقت جو ہماری کرنٹ کنڈیشن ہے اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، یعنی کیا کیا آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ جیسے ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی کہ دن بدن جو اس ٹائم غزہ اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اور یعنی ہمیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ شاید یہ چیز جلدی رک جائے گی، تھم جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ یہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے اینڈ کہاں پہ ہونا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح ہماری مایوسی بھی ایک قسم کی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم دو ہی سینٹیمنٹس محسوس کر سکتے ہیں مسلمانوں کے مابین۔ ایک سینٹیمنٹ مایوسی کا ہے کہ شاید ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، اور دوسرا جو سینٹیمنٹ ہے وہ فرسٹریشن کا ہے، اور یہ دونوں سینٹیمنٹس بڑھتے جا رہے ہیں جیسے جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی یا مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ کبھی عاجز نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی انکیپیسیٹیٹڈ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ ایک مومن جو طاقتور ہے وہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس مومن سے جو کمزور ہے۔ اور آپ نے فرمایا وفی کل خیر، مسلمان کے لیے ہر معاملہ، جو بھی اس کے ساتھ کنڈیشن یا جو بھی واقعہ اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ڈال دیتے ہیں۔ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ ہم میں سے ہر مومن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز جو اس کے لیے بینیفیشل ہے اس کے لیے وہ کوشش اور ایفرٹ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے مدد مانگتا رہے، ولا تعجز، اور اسی طریقے سے کبھی بھی وہ عاجز نہ ہو، انکیپیسیٹیٹڈ نہ ہو۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں ایک امید نظر آتی ہے، دو چیزیں خاص طور پہ۔ ایک تو اللہ کا وعدہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے ہر معاملے کے اندر خیر رکھی ہے نا، یعنی جو بھی حالت پیش آ جائے، جو بھی واقعہ ہو، جو بھی انسیڈنٹ ہو، چاہے وہ انڈیویجول لیول پر ہو یا ملکی سطح پر ہو، وہ مسلمان کے لیے انشاءاللہ خیر والی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم بالکل سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اپنے آپ کو امپاورڈ فیل کرو، تمہارا ایمان تمہیں ابھارے کہ تم کچھ نہ کچھ خیر کا کام کر دو۔ تو مسلمان کا ہمیشہ سے رسپانس یہ ہوتا ہے کہ ان دا ٹائمز آف کرائسس وہ کچھ نہ کچھ وہ اس میں اپنا خیر کا پہلو تلاش کر لے، لوگوں کے لیے کوئی بینیفٹ وہ اس کو انشور کر لے، کچھ نہ کچھ ہمیشہ وہ اس لگن میں رہتا ہے اور اس اپرچونٹی کی تلاش میں رہتا ہے، اور یہی حدیث کا ایک مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے مایوسی کے حوالے سے بھی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اسی آئیڈیا کو ذرا مزید ایکسپلین کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ جتنی زیادہ بڑی تکلیف ہوتی ہے یا جتنا بڑا کرائسس ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ریوارڈ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ کو کسی قوم سے محبت ہوتی ہے، یہ بات ہو رہی ہے قوم کی، ملک کی سطح کی بات ہو رہی ہے، کمیونل لیول کی بات ہو رہی ہے، انڈیویجول لیول کی بات نہیں ہو رہی۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، جب اللہ تعالیٰ کو کسی قوم سے محبت ہوتی ہے، ابتلاہم، تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں، اس پہ کرائسس آ جاتے ہیں۔ فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى،
اب جو بندہ راضی ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے، اس کو قبول کرتا ہے، اور اگین وہ مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے، اور کچھ نہ کچھ خیر کا کام کرنے لگتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا، یہ سیکھا، تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، اور وہ بندہ جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے یا اللہ سے شاکی ہو جاتا ہے، تو ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مومن کے لیے چاہے وہ انڈیویجول لیول ہو، چاہے وہ کمیونل لیول ہو، ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے۔ غزہ کی اس ٹائم جو سچویشن ہے، اگرچہ بظاہر بہت بڑا نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے، بہت تکلیف سے امت گزر رہی ہے، بہت بڑا کرائسس ہے، اور یہ تاریخ کے بڑے کرائسس میں سے ایک کرائسس ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور ایک مسلمان کو اس سب کو دیکھ کے تکلیف ہونی چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے، اضطراب ہونا چاہیے، ڈسکمفرٹ ہونا چاہیے، ایموشنل ہونا چاہیے، اس کے آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے، اس کے دل کو بے چینی ہونی چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی تکلیف کو دیکھ کے یہ سب چیزیں محسوس کرے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے اس میں انشاءاللہ خیر رکھی، الٹیمیٹلی انشاءاللہ اس میں سے کچھ نہ کچھ خیر ضرور نکلے گی۔ جیسا کہ سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقع افک کے حوالے سے بھی بات ذکر کی نا، واقع افک میں کیا بیان فرمایا کہ لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، تم اس کو اپنے لیے شر کا باعث نہ سمجھو، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے لیے پرابلمٹک چیز ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا کرائسس تھا، وہ بھی کرائسس تھا، اللہ کے رسول کے لیے تو تھا ہی، حضرت عائشہ کے لیے بھی تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی تھا نا، کہ ان کی والدہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ تم اس کو شر نہ سمجھو بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بل ہوا خیر لکم، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بہت بڑی اصلاح فرمائی۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس ٹائم جو بھی کرائسس ہے، سب سے پہلے اس بات پر مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ اس میں سے خیر نکلنے والی۔ یہ کرائسس آیا ہے، مسلمانوں پر تکلیف ہے، لیکن اس میں ہماری نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، پہلی چیز تو یہ۔ دوسری بات یہ دیکھیے گا، سمجھیے گا کہ اس موقع پر ہمارے ہاں اس فرسٹریشن کو ایکسپریس کرنے کے مختلف رویے ہم دیکھنے کو مل رہے ہیں، یعنی مختلف انداز سے لوگ اس فرسٹریشن کو اور مایوسی کو ایکسپریس کر رہے ہیں حالات کو دیکھ کے، جیسے میں نے بتایا نا آپ کو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی، وہ اتنے زیادہ ڈیوسٹیٹڈ ہیں کہ وہ کرنٹ حالات کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بھی میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں ڈوب مر جانا چاہیے اور ہمیں سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ایک سینٹیمنٹ ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اللہ معاف کرے اس کرائسس سے بھی گزر رہے ہیں، یعنی انفارچونیٹلی ہم ایک قسم کے فیتھ کرائسس سے گزرنا شروع ہو گئے ہیں سب چیزوں کو دیکھ کے۔ بار بار وہ ویڈیوز آتی ہیں، بار بار وہ مظالم کو ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ہمارے دل پھٹتے ہیں، اور اس کے بعد جب میں کچھ کر نہیں سکتا، میں فرسٹریٹ ہوتا ہوں، تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہوں، مایوسی آتی ہے، مایوسی کے ساتھ ساتھ پھر میں کیا کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار۔ تو پہلی بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو رویہ ہے، اگرچہ یہ سینٹیمنٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جذبہ، یہ احساسات بہت قیمتی ہیں، یہ بڑی ان کی قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں بھی، اور جنرلی اسلام اس چیز کو اکنالج کرتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس چیز کو ویلیو کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو ایک اپنے بارے میں سوچ بنا لینا کہ ہمارے اب دوسرے کام بالکل فارغ اور ضائع ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حوالے سے ایک بات ذکر کی، اور میں آیت آپ کے سامنے سورۃ النساء کی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 95 ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، کبھی بھی وہ لوگ جو ایمان رکھنے والے ہیں، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی عذر کے، جہاد سے پیچھے بیٹھے ہوئے، کوئی عذر نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ بیٹھیں، کوئی لیگل کوئی شرعی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جہاد نہیں کر رہے، لڑ نہیں رہے، ان کو لڑنا چاہیے۔ اور دوسرے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ظاہر نہیں برابر ہو سکتے، کیسے برابر ہو سکتے؟ کسی کے پاس کوئی ویلڈ ریزن اور ایکسکیوز ہو پیچھے رہنے کا، بیٹھے رہنے کا، کچھ نہ کرنے کا، جہاد سے دور رہنے کا، تو ہاں اس کی تو کوئی نہ کوئی
عذر، اس کا کوئی ایکسکیوز اللہ قبول کر لیں گے. لیکن جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، وہ اگر جہاد سے پیچھے رہتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے جو جہاد کرتا ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے ہاں. بات واضح ہے. اللہ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. جو مجاہدین ہیں اللہ نے ان کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے کن سے؟ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن ہر ایک کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور وعدہ اچھا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑا اجر اور رتبے میں بہت زیادہ بلند کر دیا، یہ فضیلت دے دی ان کو. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اگرچہ وہ بندہ جس کو جہاد کرنا چاہیے اور اس کے پاس کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے پیچھے رہنے کا، اس کے باوجود اگر وہ پیچھے رہتا ہے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اس کا ایمان ضائع ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ اب اس کی نمازیں، اس کا سب کچھ فارغ ضائع ہے. جس طریقے سے اللہ معاف کرے آج کل یہ سینٹیمنٹ پایا جا رہا ہے کہ جی آپ کا کچھ بھی فائدہ نہیں، کامیاب نہیں، آپ بس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے. حالانکہ جو لوگ بیچارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بہت سی لیگل جسٹیفیکیشنز، ایکسکیوزز ہیں، اور رائٹفلی ان کے پاس بہت سے ایسے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے وہاں پہ. لیکن اس کے باوجود ریئلائز کروایا جاتا ہے، یا خود وہ بعض اوقات اس ایموشن کے اندر پھنس جاتے ہیں، یا اس ایموشن سے، سینٹیمنٹ سے سفر کرتے ہیں کہ شاید میرا کچھ بھی نہیں فائدہ. تو اگر ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاد نہیں کر پا رہے، جہاد سے مراد قتال کی بات کرو، لڑ نہیں پا رہے تلوار کے ساتھ وہاں پہ جا کے ان کا دفاع نہیں کر پا رہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس جینوئن کچھ ایکسکیوزز ہیں. قتال کے بارے میں بات کروں، جہاد کی نہیں. ابھی اب جہاد کے اوور آل کانسیپٹ کے بارے میں آگے چل کے میں بات کروں. تو قتال کے بارے میں اگر کوئی بندہ نہیں جا رہا اور وہ سینٹیمنٹ رکھتا ہے، وہ جانا بھی چاہتا ہے، وہ سپورٹ بھی کرتا ہے ہر اعتبار سے، تو وہ کبھی بھی اس سوچ میں نہ رہے کہ اب جو بھی میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ فارغ ہے، بالکل ضائع. اور کئی لوگ اللہ معاف کرے ایسے ہیں، ہمارے پاس میسیجز بھی آتے ہیں کہ وہ بیچارے نمازیں چھوڑ دیں کہ بھئی میرا بھائی وہاں پہ کٹ رہا ہے، میری بہن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں یہاں پہ نمازیں پڑھ رہی ہوں، میری نمازوں کا کیا فائدہ؟ بھائی کیوں نہیں فائدہ؟ کس نے کہا نہیں فائدہ؟ ایسا کوئی ہمارے دین کے اندر اصول نہیں ہے کہ ایسے موقع پر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ضائع ہے، ایسی بات نہیں. تو ہمیں تھوڑا سا ایموشن سے باہر آ کے بھی سوچنا چاہیے، جیسے کہ اس آیت میں ایک بات ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے، جب جو آیت میں نے بیان کیا، کیا اس کا مطلب ہے کہ انسان اب اس چیز کو قبول کر کے اور ایکسیپٹ کر کے بیٹھ جائے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اگلی میں حدیث، اب اس کو ذرا بیلنس آؤٹ کرتے ہیں، جہاں پہ ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو پیچھے رہ رہا ہے اس کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے تو وہ اس بارے میں پریشان نہ ہو کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہیں، کہ وہ بالکل بیکار ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہاں پہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بعد ایک بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کچھ نہ کرے. ایک اور حدیث سنیے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من مات ولم یغزو، وہ بندہ جو اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس نے کبھی لڑائی نہیں کی، جہاد نہیں کیا، اللہ کی راہ میں قتال نہیں کیا، غزوہ نہیں کیا، ولم یحدث به نفسہ، اور نہ کبھی اس کے دل میں یہ تمنا آئی، کوئی خواہش پیدا ہوئی کہ میں کچھ نہ کچھ کروں جا کے اپنے بھائیوں کے لیے، کبھی تمنا بھی نہیں آئی اور نہ اس نے کیا. آپ نے فرمایا کہ مات علی شعبۃ من النفاق، وہ بندہ وہ نفاق کے ایک شعبے کے اوپر اس نے جان دی. کیا مطلب ہے؟ اس کے دل میں نفاق، یہ منافقت ہے، یہ ہپوکریسی. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایک بندہ اس کے دل میں خواہش ضرور ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے، ڈیزائر ہونا چاہیے، اس کی سوچ ہونی چاہیے کہ میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ مجھے موقع دے، میں کرنا چاہتا ہوں. تو بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، اور کبھی بھی اس نے نہ کبھی جہاد میں شریک ہوا، نہ کبھی اس کے دل میں شہادت کی یا موت کی یا لڑائی کی تمنا پیدا ہوئی اللہ کی راہ میں، تو آپ نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ نفاق کی ایک، یعنی اس نے جو جان دی ہے وہ نفاق کے ایک حصے پر، یعنی ایک قسم ہے نفاق کی جس میں اس نے اپنی جان دی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں ایکٹیولی سوچنا بھی چاہیے، اور اس کے بارے میں ایک جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ ضرور ہونا چاہیے. بالکل اس کو نظر انداز کر دینا اور اس کے بارے میں ہیڈ لیس ہونا یہ بھی پسندیدہ نہیں. اور یاد رکھیے گا کہ اب ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اسی آیت میں، بلکہ ایک اور جگہ پہ ایک دو آیتیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا مزید اس سے بات واضح ہوگی.
یاد رکھیے گا کہ جہاد کا جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید میں قتال میں، تو جہاد کے اندر پارٹیسپیشن صرف وہ لڑائی کی صورت میں نہیں ہوتی، وہ اور بھی فارمز ہیں، جہاد کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجرات کے اندر آیت نمبر 15 ہے، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر ان کو اس پر کوئی شک نہیں ہوتا، پھر وہ شک میں نہیں پڑتے اپنے ایمان کے بارے میں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. تو اس وقت ہمارا اگر ایمان موجود ہے تو اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے کہ ہم جہاد کریں. لیکن کیا جہاد صرف قتال کی صورت میں ہی کریں؟ نہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مالوں کے ساتھ جہاد کا بھی ذکر کیا ہے، اور ہمارے استاذ کہتے تھے کہ آپ غور کریں کہ اللہ نے مال کا پہلے ذکر کیا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم کیوں انکیپیسیٹیٹڈ فیل کرتے ہیں، ہم کیوں عاجز فیل کرتے ہیں جب ہم مالی طور پہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ ہم مالی طور پہ جہاد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور جو بندہ مالی طور پہ جہاد کرتا ہے وہ ایکچولی مجاہد ہے. اگلی حدیث سنیے گا، یہ حدیث بھی کون سی ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا فی سبیل اللہ، کہ وہ بندہ جس نے ایک غازی ہے جو لڑنے والا ہے اس کو تیار کر دیا، اس کو اکوپ کر دیا، فقد غزا، اس نے جہاد کیا، وہ جہاد کے اندر اس نے پارٹیسپیشن کی. اور فرمایا ومن خلف غازیا فی سبیل اللہ بخیر فقد غزا، اور وہ بندہ جس نے، جو مجاہد ہے، اس کے گھر والوں کا خیال رکھا، اس کے پیچھے سے اس کی فیملی کا خیال رکھا کہ وہ لڑ رہا ہے بھائی میرا، میں اس کی فیملی کا، اس کے یعنی فائنینشیل رسپانسبلٹی اٹھا لیتا ہوں، یا کسی طریقے سے اس کی مدد کر دیتا ہوں، یہ ان کا خیال رکھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی جہاد کر رہا ہے. تو ہم کیوں یہ فیل کرتے ہیں انکیپیسیٹیٹڈ؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو کیوں کنفائن کر دیا کہ اس موقع پر جب تک ہم قتال نہیں کریں گے تو ہم سب کو ضائع کریں؟ ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اس مایوسی سے باہر نکلنا ہے، اور یقین کریں اسی وجہ سے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو جہاد کے اس آئیڈیا کو صرف اس موقع پر قتال کے اندر کنفائن کر دیا ہے، تو چونکہ ہم وہ کر نہیں پا رہے تو ہم فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اور مایوس ہو کے جو ہم کر سکتے وہ بھی نہیں کر رہے. شیطان یہی فائدہ اٹھاتا ہے نا، شیطان انسان کے ایموشنز کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس موقع کے اوپر ہم لوگ جہاں پہ لڑ نہیں سکتے، بہت سی وجوہات کی بنیاد، اور آگے ہم انشاءاللہ کچھ سیریز میں مزید بھی انشاءاللہ ڈسکشنز کریں گے کہ جو کرنٹ حالات ہیں اس میں حکمرانوں کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے ڈیلنگ کرنی ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، نظام کس طرح قائم کرنا ہے، دین کیا، اسلامک سسٹم کیسے لے کے آنا، یہ سارے انشاءاللہ ٹاپکس آگے ہم کور کریں گے 2-3 سیشنز کے اندر مزید، اس میں مزید باتیں انشاءاللہ کھولیں گے. لیکن میں بھی آپ کو موٹا موٹا اس بات کی طرف واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو انکیپیسیٹیٹڈ فیل نہ کریں. ولا تعجز، جیسے کہ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ ہو. یہ سب کچھ ہم کام کر سکتے ہیں جس میں ہم جہاد کر سکتے ہیں مال کے ساتھ. اب آئیے میں جہاد کی اوبلیگیشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں اسی سے متعلق. کیا جہاد اس موقع پر فرض ہے کہ نہیں؟ یہ بہت پرٹیننٹ کوسچن ہے، ہر بندے سے، ہر عالم سے سوال کیا جا رہا ہے، بتائیے. اور ایک ایموشنلی چارجڈ کوسچنز جو ہیں وہ علماء کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ایسے موقع پر ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جب تک آپ وہ والا جواب نہیں دیں گے نا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو تب تک آپ شاید مومن نہیں ہیں، اندر وہ درد نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے، ایک عالم کی ذمہ داری ہے اور ایک دین کو ریپرزینٹ کرنے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے جو ایموشنل نہیں بلکہ حق. کیا جہاد فرض ہے؟ جنرلی علماء کے اندر 2 اوپینینز پائی جاتے ہیں. پہلے ہم جہاد کے جنرل کانسیپٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. جہاد کے بارے میں جنرلی علماء کی 2 آراء ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں، ان کی رائے ہے کہ جہاد فرض عین ہے ہر حالت میں، جب بھی جہاد ہوگا تو ہر بندے کے اوپر وہ فرض. ایک رائے یہ پائی جاتی ہے. ان میں مثال کے طور پہ سعید بن مسیب ہیں رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی ہیں، اور بھی کچھ صحابہ ہیں، اور بھی کچھ علماء ہیں جن کی یہ رائے ہے. وہ کہتے ہیں ان الجہاد فرض عین علی الافراد، وہ ہر ایک بندے کے اوپر فرض ہر حالت میں. دیگر علماء جو اکثریت ہے، جو جمہور ہے، میجورٹی علماء، ان کی رائے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انہ من فروض الکفایات، کہ جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. کیا مطلب ہے؟
کہ وہ امت کی obligation ہے، وہ انڈیویجول obligation نہیں ہے۔ اگر امت کا ایک طبقہ اور ایک گروہ اس کو پرفارم کر رہا ہے تو اس کی obligation باقی ساریوں سے ادا ہو جاتی ہے وہ obligation۔ اور یاد رکھیے گا کہ جنرلی جو فروض کفایات ہیں، یعنی وہ فرض کفایہ جسے ہم کہتے ہیں نا، فرض عین اور فرض کفایہ، عام طور پہ جو فرض کفایہ ہوتا ہے یہ obligation حکمران کے لیے فرض عین ہوتی ہے، کیونکہ کمیونٹی کا لیڈر کون ہے؟ وہ حاکم ہوتا ہے، سلطان ہوتا ہے۔ تو جو فرض عین ہے وہ تو ہم میں سے ہر بندے کی obligation ہے، نماز پڑھنا، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں فرض عین ہیں۔ لیکن جو امت کی جو obligation ہے وہ حاکم کے لیے فرض عین ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس مسئلے کو؟ یعنی اب ظاہر ہے امت کی ہے نا ذمہ داری، اب امت میں کون سا طبقہ ہے جو یہ کام کرے گا؟ وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کو لیڈ کرنا اور اس کو انشور کرنا حاکم کی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ان دونوں آراء میں سے ایک رائے جو ہے وہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز میں ذکر کی کہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں اگر آپ غور کریں، التحقیق ان جنس الجہاد فرض عین، وہ کہتے ہیں کہ ذرا ان دونوں اوپینینز کے درمیان کی انہوں نے اوپینین بیان کی، اور وہ بہت اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں آج کل کے حالات میں بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم سمجھ لیں تو اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں کہ آج کل ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسی لیے میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں التحقیق، صحیح بات یہ ہے، ان جنس الجہاد فرض عین اما بالقلب و اما باللسان و اما بالمال و اما بالید فعلى كل مسلم ان يجاهد بنوع من هذه الانواع۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جہاد کا جو آئیڈیا ہے، جہاد کی جو جنس ہے، وہ ہم میں سے ہر بندے کے اوپر فرض ہے۔ جہاد اٹ سیلف فرض ہے۔ اب وہ جہاد کوئی بندہ چاہے دل سے کرے، چاہے وہ مال سے کرے، چاہے وہ ہاتھ سے کرے، یا کوئی بھی جو ٹائپ ہے جہاد کی، اس کے اندر اس کا انگیج ہونا ضروری ہے۔ اور یہی اوپینین صحیح بھی محسوس ہوتا ہے کہ جہاد فرض عین اس طرح ہے، قتال فرض عین نہیں ہے، لیکن جہاد اوورآل، کیونکہ جہاد کے اندر صرف قتال نہیں آتا، جہاد کے اندر ہاتھ سے جہاد، قلم سے جہاد، زبان سے جہاد، دل سے جہاد، اور اسی طریقے سے تلوار سے جہاد، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اب کچھ لوگوں کے لیے کیا ہے، وہ تلوار سے فرض ہے، کچھ لوگوں کے لیے زبان سے فرض ہے، کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ سے فرض ہے، کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے صرف دل سے فرض ہو، لیکن ہم میں سے ہر بندے کے اوپر یہ فرض ہے۔ تو جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس موقع کے اوپر غزہ کے حوالے سے جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، کیا رائے ہے؟ میں کہتا ہوں فرض عین ہے۔ تو اس سے مراد میری قتال فرض عین نہیں، اس سے مراد میری کیا ہے؟ جہاد فرض عین۔ اور اسی چیز کو واضح کیا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب نے، انہوں نے بہت زبردست بات کی تھی، اور یہ ان کے سامنے میرے سامنے ان کا فتویٰ بھی موجود ہے، میں آپ کو آسان الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو اس ٹائم غزہ کے فلسطین کے جو نوجوان ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں، ان میں سے ہر بندے پر قتال فرض ہے، جہاد کی ایک فارم فرض ہے، کون سی؟ ہاتھ کے ساتھ، ان کے اوپر تو فرض ہے۔ اور جو آس پاس کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کیپیبل بنایا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے ان کی مدد کر سکتے ہیں، جن کے پاس وسائل موجود ہیں، ان کے اوپر بھی کون سی فرض ہے؟ جہاد کی فارم ہاتھ کی۔ لیکن باقی امت پہ وہ جہاد کی دوسری فارمز فرض ہیں۔ اور یہی ایگزیکٹلی اللہ کی طرف سے میں بھی یہی لوگوں کو بتاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم ہم میں سے ہر بندے پر جہاد فرض ہے، لیکن کیا مطلب اس کا قتال فرض ہے؟ نہیں، ناٹ نیسیسریلی۔ ہم میں سے ہر بندے کی جو کیپیسٹی ہے، جو آپ لوگ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسر، ہو سکتا ہے آپ کو جہاد باللسان فرض ہے آپ کے بارے میں، آپ کے اوپر کوئی ایسا ہے جو لکھنے والا ہے، کاتب ہے، بہت اچھا لکھاری ہے، وہ لکھ سکتا ہے، رائٹر ہے، کوئی آثر ہے، کالمسٹ ہے، اس کے اوپر جہاد بالقلم فرض ہے اس ٹائم۔ تو ہم میں سے ہر بندے کے اوپر اس وقت غزہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا فرض ہے، فلسطین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا فرض ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے حالات کے اوپر، اور اللہ نے آپ کو فلیکسیبلٹی دی ہے۔ اور اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں، ایک بندے کے پاس مال ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن بزنس مین ہے، مال ہے، وہ مال خرچ کر رہا ہے، بالکل وہ جہاد کر رہا ہے، اس کو اس پہ مطمئن ہونا چاہیے کہ میں جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا مجھ سے تقاضا یہ ہے۔ ہاں، کب اللہ نے موقع دیا لڑنے کے لیے اور ہمارے لیے حالات سازگار ہو گئے، ہمیں اجازت مل گئی اور ہم فتنے سے بچتے ہوئے جا کے لڑ سکیں، ہم سارے لڑنے کے لیے بھی ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ جب تک تلوار نہیں اٹھائی، میں نے بندوق کی گولی نہ چلائی، تب تک میں بالکل ضائع کر رہا ہوں اپنے آپ کو، اور اس کی وجہ سے مایوس ہو جانا اور اس کی وجہ سے غم میں رہنا،
اس کی وجہ سے اللہ معاف کرے دوسرے لوگوں کو، اسکالرس کو، دوسرے لوگوں کو باتیں بنانا، یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ تو اس ٹائم جہاد جو ہے وہ میری نظر میں، جیسے میں نے بتایا، جہاد ہر حالت میں ایک مسلمان پر فرض ہے، اور خاص طور پہ اس موقع پہ تو ہے ہی ہے، بالکل ہے، لیکن وہ کون سی فارم ہے اب یہ ویری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے میرے نظر میں، پولیٹیکل پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں تو یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کو چاہیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ مومن جو حکمت ہے، جو وزڈم ہے، یہ ایک مومن کی گمی ہوئی چیز ہے، میراث ہے، جہاں سے بھی اس کو کوئی چیز ملتی ہے، حکمت والی بات بنتی ہے، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چونکہ ہماری وحی کے اندر یہ چیز مینشن نہیں ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، نہیں، کوئی بھی اچھی بات ہے اگر وہ واقعی اچھی بات ہے اور وزڈم والی بات ہے تو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو ایک صحابی کی طرف سے آ رہی ہے، ایک مستورد القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے اس وقت، اس کی کیا ایسی کیریکٹرسٹکس اور کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ تھرائیو کر رہا ہے، اور ہم کس طریقے سے اپنے اندر وہ کوالٹیز بیان کر سکتے ہیں یا پیدا کر سکتے ہیں، وہ کوالٹیز کس طریقے سے ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم آج کل کے حالات میں کس طریقے سے ان کو کانٹیکسچولائز کر سکتے ہیں۔ میں وہ آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث اکثر میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، کہ قیامت قائم ہوگی اور اس موقع پر ان حالات میں سب سے زیادہ جو دنیا میں لوگ غالب ہوں گے وہ رومی ہوں گے، رومنز ہوں گے، اور علماء کے بقول اس سے مراد ویسٹ ہے، کہ مغرب کے لوگ جو ہوں گے وہ پوری دنیا کے اوپر ڈومینیٹ کر رہے ہوں گے قیامت کے قریب، جیسا کہ آج کل ہے، آپ دیکھیں کہ مسلمان کمزور ہیں، وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں دنیا کے اوپر، راج ہے ان کا۔ تو اس موقع پر ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عامر بن عاص، یہ وہ صحابی ہیں جن کو ڈپلومیٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ یہ 4 یا 5 صحابی تھے یا لوگ تھے قریش کے اندر جن کو ڈپلومیٹس کنسیڈر کیا جاتا، بہت صاحب بصیرت لوگ تھے یہ، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص طور پہ پولیٹیکل سینس دی تھی۔ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے کہ بہت وہ حالات کو اور سیاست کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ تو سیدنا عامر بن عاص وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے حضرت مستورد سے کہا کہ ابصر ما تقول، تم سوچ سمجھ کے بات کرو جو تم کر رہے ہو، یہ بہت بڑی بات کر رہے ہو تم۔ تو انہوں نے کہا اقول ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو آپ نے فرمایا لئن قلت ذلك ان فيها لخصالا 4، کہ اگر تم واقعی یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات سنی ہے اور تم ذمہ داری سے بیان کر رہے ہو، تو آؤ میں تم ان کو 4 خصلتیں بیان کرتا ہوں۔ ویسے تو 5 ذکر کیے ہیں لیکن انہوں نے 4 کا ذکر کیا، بس ڈیٹیل میں آگے جائیں گے تو 5 ہیں۔ یہ 5 خصلتیں ایسی ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر وہ کیا کریں گے، ان کا راج ہوگا قیامت کے قریب۔ اور وہ کون سی؟ اور یہ ان کا اپنا انالیسس ہے، کن کا انالیسس ہے؟ سیدنا عامر بن عاص کا، ایک صحابی کا۔ پہلی چیز ان کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہم لاحلم الناس عند فتنۃ، کہ فتنے کے ٹائم میں، آزمائش کے وقت میں، کرائسس کے ٹائم میں سب سے زیادہ حلیم اور بردبار وہ ہوتے ہیں، صبر و تحمل والے ہوتے ہیں۔ ایموشنلی بالکل انسٹیبل ہو جانا اور بالکل پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کرنا، ویسا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے ریئیکشن اور ایک ہوتا ہے رسپانس۔ ایک انسان کی طرف سے اللہ کو رسپانس مطلوب ہے، اور وہ کیا فرمایا آپ نے؟ حلم کسے کہتے ہیں، تحمل کسے کہتے ہیں، اور احلم الناس کا لفظ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ کوالٹی تھی، بہت بڑی اہم کوالٹی تھی کہ آپ حلیم تھے۔ حلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام جرجانی ہے، بہت مشہور، یہ ان کی کتاب ہے التعریفات۔ ہمارے دینی لٹریچر کے اندر جب بھی کوئی چیز کو ڈیفائن کرنا ہو تو ان میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو ایز اے ریفرنس بک کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان میں ایک امام جرجانی رحمہ اللہ۔ تو امام جرجانی کہتے ہیں کہ الحلم تأخیر مکافأۃ الظالم، وہ کہتے ہیں حلم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حلم بردباری، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تحمل کہتے ہیں، صبر و تحمل کا لفظ ہم ساتھ ساتھ یوز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ظالم، ایک ظلم کرنے والے شخص کو، اس کو جو جواب دینا ہے یا اس کو جو آپ نے سزا دینی ہے اس میں تاخیر کرنا، اور صحیح وقت کا انتظار کرنا کہ جب صحیح وقت ہوگا تب میں اس کو جواب دوں گا، اسے کہتے ہیں حلم۔ یعنی رسپانس دینا آپ نے،
آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ نے رسپانس دینا ہے، اس کو قبول نہیں کرنا، امبریس نہیں کرنا، آپ نے رسپانس دینا ہے. لیکن کیا وہ وقت ہوگا، صحیح وقت کب ہوگا جب میں نے اس کو رسپانس دینا ہے، جہاں پہ میں میکسیمم بینیفٹ ییلڈ کر سکوں، میکسیمم آؤٹ کم میں پروڈیوس کر سکوں، اس موقع پر رسپانس دینا. یہ ہے حلم. صبر کے اور حلم سے فرق یہ ہے، صبر کا مطلب اپنے ایموشنز کو کنٹین کرنا، اس میں بھی آپ اپنے ایموشنز کو کنٹین کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ رسپانس کب کر رہے ہیں، رسپونڈ کب کر رہے ہیں، آپ رسپونڈ تب کر رہے ہیں when it's the right time to do that. تو انہم احلم، اس وقت موقع پر اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا مسلمان اس وقت رسپانس دینے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے، وہ رسپانس کیا ہونا چاہیے ہمارا، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا. اور یہی کام ان قوموں نے بھی کیا. ٹھیک ہے، صرف غصہ نکال لینا، توڑ پھوڑ کر دینا، نعرے بازی کر لینا، ٹھیک ہے، بس یہ کر کے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سارے اپنی زندگیوں میں چل رہے ہیں، جابس بھی چل رہی ہیں، آفیسز بھی چل رہے ہیں. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. وی ہیو ٹو تھنک ڈیپلی، اور ہمیں اس ٹائم ایموشن سے زیادہ ریزن کی ضرورت ہے، اپنی عقل کی ضرورت ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ واقعات بار بار ہو رہے ہیں نا، یہ کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہے ہمارے ساتھ، اللہ معاف کرے. 1948 کا نقبہ، ذرا آپ اس کے بارے میں تاریخ پڑھیں، ایتھنک کلینزنگ بڑی مشہور، وہ اللہ معاف کرے اتنا بڑا کرائسس ہے. ہر دوسرے دن مسلمانوں پہ کوئی کرائسس آتا ہے. تو ایکچولی میں ہم نے رسپانس کب کرنا ہے، حلم کا تقاضا یہ ہے، اس ٹائم ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز انہوں نے کیا کہا کرائسس کے حوالے، یہ ساری کرائسس کے حوالے سے بات بیان کر رہے ہیں کہ جب ان پر کرائسس آتا ہے پھر کیا کرتے ہیں. کہا کہ پہلی چیز کیا ہے، انہم احلم الناس عند فتنۃ لاحلم الناس عند فتنۃ، کہ فتنے کے وقت میں سب سے زیادہ تحمل والے، اپنے ایموشنز کو کنٹین کرنے والے، صحیح رسپانس دینے والے، ٹائملی رسپانس دینے والے وہ ہوتے ہیں. دوسرا فرمایا کہ وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ، کہ مصیبت کے بعد لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ جلدی سنبھلتے ہیں. اے ڈیلیڈ رسپانس از یعنی اگر ایک رسپانس ڈیلے ہو گیا اور آپ نے صحیح ٹائم پہ اس کو ریئیکٹ، یعنی آپ نے رسپانس ہی نہیں دیا، یہ بالکل آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا ہی نہیں، تو انفارچونیٹلی فائدہ کیا ہو. تو ان کی خاص بات یہ ہے کہ فتنہ از آلویز اے ریزن فار دیم ٹو امپروو. وہ ہمیشہ ان کے اندر امپروومنٹ لے کے آتا ہے. جتنے بھی کرائسس آتے ہیں وہ اپنے آپ کو مزید سنبھالتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بناتے رہتے ہیں پہلے سے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ، مصیبت کے بعد سب سے جلدی اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، بالکل اپنے آپ کو ریگین کرتے ہیں، اپنی اسٹرینتھ کو ریگین کرتے ہیں. تیسرا کیا فرمایا، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، سنبھال لیا. اب کیا کرنا ہے سنبھالنے کے بعد، سب سے پہلے ایموشنز کو کنٹین کیا، پلاننگ کی، دیکھا کہ ہم نے رسپانس کب دینا ہے، اپنی ویکنیسز کو اوور کم کیا. ویکنیسز کو اوور کم کرنے میں اپنے آپ کو سنبھالا نا، سنبھالنے کے بعد کرتن بعد فرتن، پیچھے ہٹ کے ایک دفعہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں. کرتن بعد فرتن، سب سے پہلے یعنی دوسروں کی نسبت پھر جلدی حملہ کرتے ہیں، رسپونڈ بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بس اب بیٹھ کے بھول گئے، 50,000 سال بعد جا کے رسپونڈ کریں گے، ہماری کوئی اگلی 5ویں 6ٹھی نسل جا کے آپ کو رسپونڈ کرے گی. when they are ready they respond، پھر وہ جواب بھی دیتے ہیں حملے کا، تاکہ ان کی جو ہے وہ ان کی آئیڈینٹی برقرار رہے، لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کس قوم کو ہاتھ ڈالا. پھر کیا فرمایا ساتھ، وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ، اور مسکینوں، یتیموں اور کمزوروں کے لیے سب سے زیادہ لوگوں کی نسبت سب سے بہترین ہے. یعنی ان کے اندر ہیومینیٹیرین ورک بہت زیادہ ہے، سوشل ویلفیئر بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کا خیال بہت رکھتے ہیں آپس میں. کوئی کسی کے اوپر کرائسس آتا ہے سارے مل کے اس کی مدد کرتے ہیں. اور آخری چیز کیا بیان کی، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلُمِ الْمَمْلُوكِ، وہ سب لوگوں کی نسبت، جتنے بھی لوگ ہیں آس پاس، جتنی بھی قومیں، ان میں سے سب سے زیادہ بادشاہوں کے ظلم کو روکنے والے ہیں. they cannot، یعنی ان کا بادشاہ ان کے اوپر ایسے ہی ویسے ظلم نہیں کر سکتا. یعنی اصل طاقت ان کی عوام کے اندر ہوتی ہے، ان کے لیڈرز ان کے عوام کے مطابق چلتے ہیں، not the other way around. آپ دیکھیں یہ ان کی کچھ خصلتیں ہیں سیدنا کنہوں نے بیان کی ہیں، سیدنا عمرو بن عاص نے. اور آج اگر کوئی بندہ غور کرے، اور وہ بندہ جو خاص طور پہ پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور جس نے خاص طور پہ دنیا کے ورلڈ ہسٹری پڑھی ہے، پولیٹیکل ہسٹری کا جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت ایگزامپلس کوٹ کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے مغرب کے ہاں جو آج قومیں تھرائیو کر رہی ہیں، انہوں نے یہ چیزیں کر کے دکھائیں. اب یہ کوالٹیز آپ قومی لیول کے اوپر پروڈیوس کریں گے تو دیکھیں نا، اللہ نے بھی تو دنیا کے اندر کوئی سبب بنایا ہوا ہے نا. ہم کیوں مارے کھاتے ہیں، ہم لڑتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ ہم رسپانس نہیں دیتے.
اسرائیل کو بڑے ملکوں نے رسپانس دیا ہے، حملے بھی کیے ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ حملے ہو چکے ہیں، پاکستان نے بھی کسی نہ کسی لیول پہ اپنا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کی تھی. سارے فیلئرز کیوں ہیں؟ آپ ذرا ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی مار کھائی تھی نا. یعنی یہودیوں نے، آپ ذرا ان کی ہسٹری پڑھیں کہ کس طریقے سے وہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا تھے، پوری دنیا کے اندر مار کھاتے تھے، انتہائی یعنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ جنم لے رہے تھے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم ایموشنز کے ساتھ کبھی بھی اس معاملے کو ریزالو نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، لانگ ٹرم کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ. اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے دا گریٹر اسرائیل کا پورا ایک خواب دیکھا، اس کو انہوں کی پلاننگ کی. کچھ لوگ پھر ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ لوگ آئے، آگے بڑھے، اور انہوں نے اپنی نسلوں کے بارے میں سوچا کہ ہم نے اگلے 100 سال 200 سال 500 سال ہم نے کیا اچیو کرنا ہے. وہ سب کیا انہوں نے، اس پہ انہوں نے اپنی جانیں بھی لگائیں، اپنا مال بھی لگایا. تب جا کے آج انہوں نے دیکھیں کیسی اس کی ہیجمنی ہے ذرا دنیا کے اندر اسرائیل کی. اتنا چھوٹا سا ہے لیکن کس طریقے سے اس نے پوری دنیا یعنی مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا ہے. اس کسی کی جرت نہیں ہے. کتنے ملکوں سے اس نے پنگا لیا ہوا. ملٹری یعنی انویژنز کس طریقے سے وہ کر رہا ہے، اللہ معاف کرے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب ہم اس طرح کر کے نعرے بازی سے، مطلب میں بار بار کہہ رہا ہوں، میری اس چیز کو غلط نہ سمجھیے گا کہ میں اس جذبے کی، اس ایموشن کی قدر کرتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں، ہمارا دین کرتا ہے. یہ ہونا چاہیے مسلمان بھائی کے لیے، بڑا پاک جذبہ ہے یہ. لیکن اس کو صحیح طریقے سے چینلائز کس طریقے سے کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو میں پہلے بہت زیادہ کئی دفعہ ذکر بھی کر چکا ہوں. 4 چیزیں عام طور پہ، بلکہ 5-6 چیزیں میں عام طور پہ نارملی ذکر کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ان ایموشنز کو صحیح طریقے سے چینلائز کر سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں وہ بندہ جو کچھ نہ کچھ کر رہا ہے نا، اس کو اپنے آپ پہ اعتماد بھی ہونا چاہیے اور اللہ کے بارے میں بھی حسن ظن رکھنا چاہیے. کیا حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ میں کچھ نہ کچھ کر، اور پھر اس کو اس پہ مطمئن بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ اب اللہ معاف کرے آوازار ہو رہا ہے، فرسٹریٹ ہو رہا ہے. نہیں، آپ اگر محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اب اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ میرے بندے صبر کر. کچھ چیزیں میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، تیرا کام ہے یو ڈیڈ یور جاب، کرتے رہو، جو تم کر سکتے ہو وہ کرتے رہو. ہم میں سے ہر بندے کا کام ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ جو ہم کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے بتایا اور آگے میں کچھ چیزیں بیان کروں گا انشاءاللہ. ہم میں سے اگر کوئی بندہ کسی نہ کسی لیول پہ ان کاموں میں انوالو ہو جاتا ہے تو اس کو انشاءاللہ اللہ پہ راضی بھی ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اس کو مطمئن ہونا چاہیے اس اعتبار سے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. وہ اس کو بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا، وہ یعنی فار گرانٹیڈ نہیں لے رہا اس ساری سچویشن کو. پہلی چیز یہ ہے جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، وہ ہے وی ہیو ٹو ری انسٹیٹ دا قرآنک نیریٹو اباؤٹ دا جیوز. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہودیوں کی تاریخ کو جاننا ہے. دیکھیے قرآن مجید نے یہودیوں کے بارے میں ایک سینٹیمنٹ کریٹ کیا، ہمارے دین نے کریٹ کیا نا. اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھتے ہیں، تو یہودیوں کے بارے میں ایک سینٹیمنٹ کریٹ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ انفارچونیٹلی وی ہیو کائنڈ آف مسڈ دیٹ، اور اس کو ہم نے بھول چکے ہیں قسم کا. اور ہم نے ہیومینیٹیرین بیسس ہیومنزم کا نعرہ لگا کے اور اسی طریقے سے اینٹی سیمیٹزم کی موومنٹ کی وجہ سے انفلوئنس ہو کے ہم لوگ اب اس قرآنک نیریٹو کو کسی نہ کسی لیول پہ بھول گئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جو مظالم اور جرائم ہیں ان کو جس طریقے سے ذکر کیا، کبھی آپ وہ پڑھ لیں اور انسان صرف ان آیات کو پڑھے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کتنی بڑی مجرم قوم ہے. قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ نے بنی اسرائیل یہودیوں کا ذکر کیا، بہت سخت الفاظ میں ذکر کیا. ان کے جرائم کو اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ابھی ذرا دیکھیں، آپ پڑھیں، ان کو بس پڑھ لیں. صرف ایک آدھے مقام پہ ایسا، اور ہم لوگ اتنے زیادہ انفلوئنسڈ، ہم کہتے ہیں نہیں آپ یہودیوں کو برا نہ کہیں، صرف زائنسٹ کو برا کہیں. نہیں، قرآن مجید نے کوئی تفریق نہیں کی زائنسٹ میں اور یہودی میں. جو یہودی مذہب رکھنے والا ہے، لیکن یہی تو مسئلہ ہے نا، کیونکہ زائنزم کی وجہ سے ڈائریکٹلی کچھ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہو رہے ہیں نا، ایک نیشن کمپرومائز ہو رہی ہے، اسی لیے ہم زائنسٹ کو برا کر رہے ہیں. جو یہودی ہیں جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اللہ معاف کرے اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی، وہ جو ان کے اللہ کے ساتھ جو ان کے اللہ معاف کرے جو اللہ کے بارے میں ان کے نظریات اور سوچیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پہ اگر آپ پڑھیں گے یہودیوں کو کرٹیسائز کیا، سوائے 1 یا 2 مقام پہ، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے کہا لیسوا سواء من اہل الکتاب.
سارے اہل کتاب برابر نہیں، ہاں کچھ ایسے ہیں جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، لیکن وہ ایک دو مقامات ہیں. میجورٹی آف دا ٹائمز اگر آپ پورے قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل، یہودی، ان کی باتیں دیکھیں تو کرٹیسزم، بہت کرٹیسزم، بڑا سخت ہے، اور ان کے جرائم اللہ معاف کرے اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو امیجن نہیں کر سکتے. تو اس نیریٹو کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو دوبارہ اس ایموشن کو دوبارہ زندہ کرنے کی اپنے اندر ضرورت ہے. اس لیے دیکھیں نا، ہم لوگ بھی اب تھوڑے سے ان سے سمپتھیز رکھنا شروع ہو گئے نا. اسی طریقے سے دوسری چیز، ایک کتاب تھی جو میں نے پڑھی، جو میں بہت پہلے، مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اور اس نے مجھے بہت زیادہ انفلوئنس کیا میری نظریات کو یہودیوں کے بارے میں. اور وہ کتاب بڑی کامن سی آپ کو مل جاتی ہے آج کسی بھی آپ اسٹور میں چلے جائیں. وہ ہے دا ڈائری آف اے ینگ گرل بائی این فرینک. یہ ایک بچی ہے جو کنسنٹریشن کیمپ میں تھی، اور یہ ہولوکاسٹ کی کہانی ہے. اس بچی نے اپنی ڈائری لکھی تھی، اور اس کا ایک جوئش فیملی سے تعلق تھا، اور کس طریقے سے اس نے کنسنٹریشن کیمپ کو سروائیو کیا تھا اس کے بارے میں پوری اپنی کہانی لکھتی ہے، اور اس کو اس نے جرنل کیا. اور یہ اس کی وہ ایک بک آپ کو ریڈنگز میں، لبرٹی بکس میں، کسی جگہ پہ بھی اچھے اسٹور میں بڑی پرومیننٹ جگہ پہ نظر آئے گی کتاب. میں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو لٹرلی آئی واز مووڈ، اور میں بہت زیادہ ایموشنل ہو گیا. میں نے کہا یار ان بیچاروں کے ساتھ تو بہت ظلم ہوا، یہ تو مظلوم قوم ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا اپنے بارے میں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہولوکاسٹ کا ڈینائل جو ہے کئی ملکوں میں جرم ہے. آپ اگر ہولوکاسٹ کو ڈینائی کرتے ہیں تو کئی ملکوں میں باقاعدہ آپ کو پینلائز کیا جاتا ہے، آپ کو امپریزن کیا جا سکتا ہے. اینٹی سیمیٹزم ایک پورا آئیڈیا اور ایک موومنٹ ہے جس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. یعنی جو جوش، آپ کو جیوز کے بارے میں نیگیٹو سینٹیمنٹ ہے نا، اس کو اینٹی سیمیٹزم کہتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے ہر جگہوں پہ. تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم ثابت، اور وہ اسی پر بینک کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے مظلوم بنے نا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا نیریٹو، اور دوسری بات ہے ان کی تاریخ پڑھیں. میں کہتا ہوں کچھ نہ کریں، سمپل ان کی تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں کہ ویئر ڈڈ دے کم فرام، اور ہسٹری کہاں سے سٹارٹ کریں. ہسٹری سٹارٹ کریں مسلمانوں سے، بلکہ شروع سے سٹارٹ کریں، کہاں سے شروع ہوا، ان کا آغاز ہوا. اور اگر آپ نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ مدینہ سے سٹارٹ کریں، اور پھر چلیں آج تک. تو دو ہسٹری کے پارٹس ہیں. ایک اسلامک ہسٹری پڑھیں کہ اسلامک ہسٹری میں ان کا کیا کیا کردار تھا اور کس طریقے سے وہاں پہ پہنچے، اور جو عرب علماء نے، اسکالرس نے، عرب ہسٹورینس نے ان کے بارے میں لکھا. اور دوسرا کیا ہے خاص طور پہ جو آج کل کی ماڈرن ہسٹری ہے، جہاں سے زائنسٹ موومنٹ سٹارٹ ہوئی، اور کس طریقے سے وہ تھیوڈور ہیٹسل وغیرہ وہ سارے جو لوگ تھے، اور ان لوگوں نے کس طریقے سے ساری چیزیں کی. آپ صرف ان کی ہسٹری پڑھیں اور آپ دیکھیے گا، آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ کیا لوگ تھے. آپ کے خود بخود ایکچوئل میں ایموشن جو ہونا چاہیے نا. ابھی تو ہم کیا کر رہے ہیں، اب تو فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ایموشنل ہوئے ہیں نا. لیکن کیا اس یہودیت کے ساتھ یا اس یہودیت کے بارے میں ہمارے ایموشنز کیا ہیں؟ وہ بہت بہت نارمل سے ہیں. مطلب وی ڈونٹ کنسیڈر دم ٹو بی ایز ایول ایز وی دے آر. سبحان اللہ، کبھی آپ ان پہ غور کریں تو ان کی تاریخ پڑھیں. مسلمانوں کی اسلامک ہسٹری کے حوالے سے اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جو تھے مدینہ کے اندر، جس طریقے سے انہوں نے ابھی فلسطین کو جا کے انہوں نے وہاں پہ جا کے آباد ہوئے، بالکل اسی طریقے سے مدینہ میں بھی آباد ہوئے تھے. مدینہ میں بھی مدینہ کے باسی نہیں تھے، باشندے نہیں تھے، وہاں سے آئے تھے، یہ دور سے آئے تھے. اور شام سے ان کا تعلق، لیوانٹ جسے کہتے ہیں، وہاں سے ان کا تعلق تھا، وہاں سے آئے تھے. اور کس لیے آئے تھے؟ بہت سے علماء نے، مورخین نے لکھا، میرے سامنے بہت سے ٹیکسٹ ہیں، میں صرف آپ کو ایک مختصر سا بیان کرتا ہوں کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود تھی. بخت نصر جسے کہتے ہیں، اس نے جب ان کو بہت زیادہ مارا اور بہت بری طریقے سے ان کو توڑا اور ان کو کرش کیا، جس کا قرآن مجید میں بھی بعض علماء کہتے ہیں ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں، تو اس کے بعد یہ بہت زیادہ پھیل گئے، منتشر ہو گئے. اب ان کو یہ پتہ تھا، ان کے علماء نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اسکرپچرز میں ایک بات موجود ہے کہ ایک نبی آنے والا آخری، اور اس نبی کے ساتھ مل کے ہم پوری دنیا کو کیا کر سکتے ہیں، ڈومینیٹ کر سکتے ہیں. تو ان کو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک نبی آئے گا جس نبی کے ساتھ مل کے یہ پوری دنیا کو پھر اس پہ غلبہ حاصل کریں گے. تو اس کی وجہ سے یہ لوگ کیا کیا، یہ آئے اور ان کے پاس کچھ اشارے موجود تھے کہ اس طرح کی یہ علاقہ ہوگا، 2 صحرا ہوں گے، اس کے درمیان پام ٹریز ہوں گے، اور ان پام ٹریز وہ جو جگہ ہوگا جس کو یثرب کہتے ہیں، مدینہ، تو اس کی وہ انڈیکیشن انہوں نے مدینہ کے اندر پائی. اور وہاں پہ جا کے پھر اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے خیبر کے ٹائم کو دیکھا، وہاں پہ کچھ لوگ وہاں پہ آباد ہو گئے. تو اس طریقے سے یہ اسکیٹرڈ ہو گئے مدینہ کے ارد گرد. اینڈ فائنلی دے ویٹڈ فار دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. تو اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ان ایموشنس کو صحیح طریقے سے چینلائز اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سمجھیں کہ مسئلہ کیا ہے. اور میں بتاؤں کہ اس مسئلے میں بہت باریکیاں ہیں, ان میں بہت اہم سوالات بھی ہیں, بہت مشکل اور کمپلیکس سوالات بھی ہیں. یہ تو ابھی کرنٹ سچویشن ہے نا, جو یہ تو رسپونڈ کرنا اس کو آسان ہے کہ ایک جینوسائیڈ ہے نا, جینوسائیڈ کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب تو مجبور ہو گئے ہیں, ایون ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ بھی مجبور ہو گئی ہیں اس چیز کو جینوسائیڈ کنسیڈر کرنے میں. لیکن اگر آپ اس مسئلے کو سمجھیں, مسئلہ فلسطین ہے کیا, اس کے لیے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے, آپ کو تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے, آپ کو سمجھنے کی پڑھنے. اور آپ کے پاس بہت سے رائٹرز ہیں, جیسے ایلان پاپے ہے, اس کی مشہور کتابیں آپ کے سامنے, ایتھنک کلینزنگ ہوگی اور اس طرح کی کتابیں, آپ ان کو پڑھیں. اس بارے میں لٹریچر اکٹھا کریں, بالفور ڈکلیریشن کے بارے میں پڑھیں, کیا تھا وہ, کس طریقے سے ہوا. اور اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اویئر ہوں گے اس کے بارے میں, اور اس پہ تو اب بہت زیادہ لٹریچر موجود ہے, میرے پاس خود کوئی 10-15 کے قریب ابھی تک میرے پاس خود ذاتی طور پہ کتابیں موجود ہیں گھر کے اندر, جو اس پوری تاریخ پر ہیں, ان کی تاریخ ہسٹری پر ہیں, کہاں سے سٹارٹ ہوئے, کیا ہوا, کہاں سے آئے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں, اس کے بارے میں پڑھیں, لٹریچر پڑھیں, تاکہ اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو اس کے بارے میں یعنی اویئرنیس اپنے اندر پیدا کریں اس حوالے سے. دوسری چیز جو ہے, جو خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے کہ جہاد جو ہے اس کی تیاری کریں. اور جہاد سے مراد میری یہاں پہ قتال ہے. جیسے ہم باقی جہاد کی فارمز کے اندر کسی نہ کسی لیول میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اسی طریقے سے بہرحال ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس ٹائم جو سب سے زیادہ امت کی, سب سے بڑی امت کی ضرورت ہے وہ قتال, لڑائی ہے. اور اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں, کیونکہ اگرچہ ہم لڑ نہیں سکتے لیکن ہم اپنے آپ کو پریپیئر تو کر سکتے ہیں نا اس کے لیے. تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عام طور پہ پیش کیا کرتا ہوں, وہ ہیں ابو یعقوب البویتی. یہ ایک حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھی تھے. تو ان کو قید ہو گئی. تو جب بھی جامع مسجد پاس تھی جہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی تھی, تو یہ اپنے جیل میں ہوتے, پریزن میں ہوتے, تو وہاں پہ جب ان کو آواز آتی اذان کی, تو یہ ایسا کرتے, غسل کرتے, اور جو ان کے پاس اس وقت کپڑے ہوتے وہ پہن کے تیار ہو کے یہاں تک کہ چلنا شروع کرتے, اور یہاں تک کہ پریزن کا جو دروازہ تھا وہاں تک پہنچ جاتے. اور وہاں پہ پہنچ کے جو گارڈ ہوتا تو وہ کہتا جی بھائی کدھر جا رہے ہیں ہم تیار شیار ہو کے, نہا دھو کے. تو کہتے ہیں میں نا این ترید فیقول حیث داعی اللہ, وہ کہتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ, کہتے ہیں وہاں پہ جا رہا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ کی پکار آ رہی ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے ارجع عافاک اللہ, واپس جاؤ, آپ کو بائیں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ابو یعقوب پھر کھڑے ہو کے وہاں پہ دعا کرتے اور کہتے کہ اللہم انک تعلم انی قد اجبت داعیک فمنعونی, اے اللہ اس بات پہ گواہ بن جا اور تجھے اس بات کا پتہ ہے کہ تیری طرف سے بلانے والے نے آواز دی, میں نے جواب دیا, لیکن ان لوگوں نے مجھے روک دیا. تو دیکھیں یہ جو ہے نا کہ آپ ایٹ لیسٹ تیار ہو کے جمعے کے لیے, ان کو پتہ تھا حالانکہ اس بات کا, ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ مجھے انہوں نے جانے نہیں دینا, لیکن ان کو یہ بات پتہ تھی کہ میں نہا دھو کے کپڑے بدل کر دروازے تک جا سکتا ہوں, میں وہاں تک تو جاؤں. تو ہم لوگ جو ہے, ہمارا دین جو ہے وہ ایفرٹ اورینٹیڈ ہے, رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے اس طرح. اللہ نے رزلٹس اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں, میرے بندے تو ایفرٹ کر. تو ہم لڑنے کے لیے نہیں جا سکتے, تیاری تو کر سکتے ہیں نا بھائیو. ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایفرٹ کرے, اپنے آپ کو تیار کرے, اس کے لیے گن چلانا سیکھیں, اپنے آپ کو فزیکلی فٹنس کی طرف لے کے آئیں, بہنیں تیار کریں اپنے آپ کو میڈیکل اس کے لیے جو ایڈ ہوتی ہے اس کے لیے, اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے تو موقع دے, پھر میں جاؤں گا, میں جاؤں گی. انسان کو دیکھیں یہ کام جب ہم بندہ کرتا ہے نا, تو بندے کو پھر کیا ہوتا ہے, ایک احساس ہوتا ہے, ایک اطمینان بھی ہوتا ہے کہ جی چلے میں کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوں, جو میرے اختیار میں وہ تو میں کر رہا ہوں نا. اس کے بعد اللہ مجھے روک دیا کہ میں آگے نہیں جا سکتا, میری مجبوری ہے, میں اس نظام کا پابند ہوں, میں اس سے نکلوں گا تو میرے لیے فتنہ ہے, میرے لیے, میرے گھر والوں کے لیے, ساروں کے لیے فتنہ بنے گا, اللہ کو خود پتہ ہے. تو لیکن یہ کام کر سکتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے پہلے بات کی کہ ہم قتال نہیں کر سکتے, لیکن ادر فارمز آف جہاد کے اندر, جیسے مثال کے طور پہ پروپیگنڈا وارفیئر ہے, اسی طریقے سے آئیڈیولوجیکل وارفیئر ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اس ٹائم ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک جنگ کرنے کی ضرورت ہے, ویسٹرن آئیڈیالوجی کے خلاف, اور اسی طریقے سے یہودیوں کی آئیڈیالوجی کے خلاف, اور یہ اینٹی سیمیٹزم کا جو انہوں نے پورا نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے, اور اسی طریقے سے یہ ہولوکاسٹ کا پورا نیریٹو بلڈ کیا ہے, مظلومیت کا نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے. ان کا اپنا حق, ابھی وہ 2 نیشن تھیوری ایک قسم کی انہوں نے 2 نیشن سولوشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پڑھیں تاکہ ہم رسپونڈ تو کر سکیں بھائیوں. ایموشنلی چارج ہو جاتے ہیں, جب بھی کوئی بندہ آگے جا کے ہم سے کچھ سوالات کرتا ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں, ہماری ساری انرجی ختم, ڈرین ہو جاتی ہے,
کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں کہیں پڑھا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایکچوئل میں تاریخ کیا تھی, فیصلے کیا ہوئے تھے, بیلفور ڈیکلیریشن میں بات کیا ہوئی تھی, یہ کیوں کیسے آئے تھے, ان کی کیا کیا لیجیٹمیٹ, ان کی ڈیمانڈس کون کون سی لیجیٹمیٹ ہیں اور کون سی لیجیٹمیٹ ہیں. وہ ساری چیزیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. اور اس کے بعد ان کو پڑھنے کے بعد ان کا دفاع کریں, سوشل میڈیا پہ جائیں, ویڈیوز بنائیں, آرٹیکلز لکھیں, بلاگز لکھیں, رسپانس دیں. یہ سارے کام تو کر سکتے ہیں نا. یہ بھی تو جنگ ہے. جہاد بالقلم تو کر سکتے ہیں, جہاد باللسان تو کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ کیوں ہم انکیپیسیٹیٹڈ ہو کے بیٹھ گئے. اور آخری چیز یہ ہے کہ اکنامک بائیکاٹ کریں. اکنامک بائیکاٹ جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. اکنامک بائیکاٹ کے حوالے سے ہمیں ہمارے دین کے اندر مثال ملتی ہے. ایک بہت بڑے صحابی ہیں, بات ختم, ٹائم ختم ہو گیا. ان کا نام ہے, صحابی کا نام ہے ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ. لمبا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے. تو ان کو پکڑ لیا گیا مدینہ میں, ان کو مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. اتنا اچھا سلوک کیا, حالانکہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک ایگریشن ہوگی, ایک بہت اسٹرانگ قسم کا, وائلنٹ قسم کا رسپانس مجھے ملے گا. لیکن بہت اچھا رسپانس دیا گیا, بہت عزت, یعنی اس کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا. تو مسلمان ہو گئے. اچھا, یہ سردار آدمی تھے, یمامہ سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ یہاں سے غسل کیا اور وہ ہو گئے, مسلمان ہو گئے, مسلمان ہونے کے بعد یہ پھر اس کے بعد عمرہ کرنے گئے. اور عمرہ کرنے کے بعد وہاں پہ جا کے ان کی قریش سے پھڈا ہو گیا. ظاہر ہے مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے کہا ثمامہ تمہیں کیا ہو گیا, تم تو, کیونکہ اس وقت مسلمان یہ قریشی جو تھے, حضرت ثمامہ ان کی بہت بڑا الائنس تھا, بڑا اسٹرانگ الائنس تھا ان کے ساتھ. اور ان کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ بہت بڑی طاقت ہے سیدنا ثمامہ. اور ان کا جو اللہ کے رسول کے ساتھ ڈائلاگ تھا وہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ میں بہت سردار آدمی ہوں, اگر آپ نے مجھے مار دیا تو پھر دیکھیے گا کہ میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا, یہ دیکھ لیں. یعنی انہوں نے تھریٹ بھی کیا اللہ کے رسول کو جب ان کو پکڑا گیا تھا. یعنی یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا, بہت بڑا آدمی تھا. تو جب یہ مسلمان ہو کے گئے تو انہوں نے جا کے کیا کیا کہ جب ان کا پھڈا ہوا وہاں پہ قریش کے ساتھ, تو انہوں نے کیا کیا کہ جاتے ہی سب سے پہلے مکہ والوں کے ساتھ جو ٹریڈ تھی وہ بند کر دی. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ٹریڈ نہیں کروں گا, اور ایک دانہ جو یمامہ سے تمہارے پاس آیا جاتا ہے, تمہارے پاس آیا کرتا تھا, ایک دانہ بھی نہیں اب تمہیں ملے گا. اہل مکہ کو کہا, قریشیوں کو. یہاں تک کہ قریشی جو تھے وہ باقاعدہ اپنے گھٹنوں کے بل آ گئے, اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش بھیجی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, انکا تأمر بصلۃ الرحم, ہم آپ کے رشتہ دار ہیں. اللہ کے رسول کو خط لکھا قریشیوں نے کہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں, اور کہا وَإِنَّكَ قَدْ قَطَعْتَ أَرْحَامَنَا, اور آپ نے جو ہے نا ہم سے ساری رشتہ داریاں ختم کر دی ہیں. وَقَدْ قَتَلْتَ الْآبَاءَ بِالسَّيْفِ, اور آپ نے کیا کیا کہ اپنے بڑوں کو تلواروں سے مارنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں وَأَبْنَاءَ بِالْجُوعِ, اور اسی طریقے سے بڑوں کو تو آپ نے تلواروں سے کاٹ دیا پکڑ کے جنگوں میں, اور جو بچے ہیں ان کو تو آپ بھوک سے مار رہے ہیں. اور فکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کو یہ میسج کیا, یعنی خط لکھا, اور ان سے کہا کہ آپ ان کو کوئی بات نہیں, ان کے لیے آپ کر دیں. تو اللہ کے رسول یعنی ایک اکنامک بوائیکاٹ, یہ چیز بہت انفلوئنس کرتی ہے. اور میں بتاؤں اس کے حوالے سے خاص طور پہ مجھے یاد ہے, میرا بہنوئی ہے وہ فرانسیسی ہے, فرینچ ہے. تو اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا کہ ہم فرانس کے اندر ہم نے یہ جو موومنٹ ہے نا بوائیکاٹ کی, وہاں سے بھی آپ کو پتہ ہے فرانس کے اندر اللہ معاف کرے ہر دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہاں پہ ہم نے یہ موومنٹ کی تھی, ہم نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور یہ اتنی افیکٹو ہے کہ لٹرلی حکومت دے ہیڈ ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ اس, اور انہوں نے بین کر دیا اس موومنٹ کو. اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جو بندہ کسی جگہ پہ بھی اس کو پروپیگیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس کو ہم امپریزن کریں گے, اس کو فائن کریں گے بڑا اسٹرانگلی, اور کچھ بہت سے لوگوں کو فائن بھی کیا انہوں نے. تو کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے کہ جب آپ ان کے اکنامکس کو کنٹرول کرتے ہیں نا, کٹ ڈاؤن کرتے ہو, تو کس طریقے سے اپنے آپ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ ان کا سارا دین ایمان کیا ہے, ان کا سارا دین ایمان دنیا ہے, اور اگر آپ ان کو دنیا سے ڈپرائیو کر دیں گے تو اب اس میں کوئی بندہ کہتا ہے جی اس کا فائدہ نہیں ہے. یار یہ ہم سے, وہی میں نے کہا نا, ایفرٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو ایک روایت کے اندر مینڈک کا ذکر آتا ہے, اور ایک روایت کے اندر ایک چڑیا کا ذکر آتا ہے کہ وہ پانی پھینکتا تھا اس کے اندر کہ وہ آگ جو ہے کس طریقے سے بجھ جائے. اب اتنی بڑی آگ ہے, وہ ایک مینڈک یا ایک چڑیا کے پانی ڈالنے سے کیا ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود وہ ڈالتا تھا اپنا کنٹریبیوشن کرنے کے لیے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ویدر اٹس گوئنگ ٹو سالو دا پرابلم اور ناٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت مقام, اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مینڈک کو ان نیسیسریلی نہیں مارنا چاہیے. مصنف ابن ابی شیبہ کی غالباً روایت ہے, if I rightly remember.
تو اسی طریقے سے چڑیا کے بارے میں بڑی تعریف کی گئی کہ وہ پانی پھینکتی تھی اس کے اندر چھوٹا سا اپنے منہ کے اندر، تو اب چونچ کے اندر پانی کتنا کو آ سکتا ہے، کتنی بڑی آگ کو کیسے وہ بجھا سکتی ہے. تو یہ جو ایفرٹ کرنا، یہ اس چیز کو دکھاتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو اس میں جو خلاصہ ہے آج کی بات کا وہ یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا، ہمیں اللہ کا ہم سے تقاضا یہ ہے، ہم نے صبر کرنا ہے اور کبھی بھی اپنے آپ کو انکیپیسیٹیٹڈ فیل نہیں کرنا، اور ہم نے کچھ نہ کچھ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے، اور وہی ہمارا جہاد ہے. ہاں، کب اللہ ہمارے لیے حالات بنا دیں گے ایسے، اور اللہ تعالیٰ ان معاملات کو چلا رہے ہیں، یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے اس معاملے کے اندر. تو وی ہیو ٹو ٹیک Allah's help in that. تو اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.